بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جس طرح پورے ملک میں مسلمان اس گستاخ خاتون کو گرفتار کروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو آنے والی 3 جولائی بروز جمعہ کو پنجاب بھر کے مسلمان بھی احتجاج کریں گے تاکہ حکومت کی آنکھیں کھل سکیں اور اس گستاخ خاتون کو جو نعوذ باللہ بے ادبیاں کرتی ہے اس کو گرفتار کر کے قانون کے دائرے کے اندر اسے سزا دلوائی جا سکے۔ میں پنجاب بھر کے امام حضرات، تمام مسجدوں کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی 3 تاریخ یعنی کہ کل کو جمعے کی نماز کے بعد اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں۔ ضلع کلیکٹر کو یا ایس ڈی ایم صاحبان کو یا اگر آپ تحصیل میں ہیں تو اپنے علاقے کے تحصیلدار کو میمورنڈم بھارت کے راشٹرپتی صاحبہ کا نام دیں کہ اس گستاخ خاتون کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، کیونکہ اہل ایمان تمام باتیں برداشت کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان کی شان میں کسی بھی طرح کی بے ادبی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناموس محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ پوری دنیا میں جب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ایک بات بڑے اطمینان سے سوچنے کی کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، ان کو صرف پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے اور قائدین ہیں، بہت سارے رہنما ہیں، بہت سارے اور نبی ہیں، بہت سے پیغمبر ہیں، لیکن پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں میں جو فرقہ پرست عناصر ہیں وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی یہی نظریہ ہے دشمن اسلام کا۔ ابو بکر اسلام قبول کر رہے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کفار مکہ ان لوگوں کی ذات کو ہدف نہیں بنا رہے، ہدف وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا رہے ہیں۔ ان کا نشانہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کی ابتدا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ بار بار قرآن نے کہا کہ آپ کا خدا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اپنے گنہگار بندوں کو پچکارا ہے، ان کو دلاسا دیا ہے۔ بار بار کہا ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے تجھے کس بات نے مجھ سے غفا کر دیا، تو کیوں میری رحمت سے دور ہٹ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیار سے مخاطب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی اٹھاتے ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں، محمد رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ کو قید میں رکھتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم دیکھتے جاتے تو ایک مقام ایسا آتا, اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن پاک میں اس سے سخت ترین آیت قرآن پاک کے اندر کوئی نازل نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے جاہ و جلال کے اندر ابو لہب کے خلاف ان الفاظات کا استعمال قرآن پاک کے اندر کیا. کیوں؟ وہ رب جو دنیا میں تمام گناہ گاروں کے لیے رحیم ہے, وہ نبی جو دنیا کے تمام گنہگاروں کے لیے کریم ہے, جو قتل کرنے والوں کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے, جو زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے, جو دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو ہدایت کا حکم دیتا ہے, جو دوسروں کو اپنی چھاتی سے لگانے کا حکم دیتا ہے, جو ذات اور برادریوں کے بندھن کو توڑنے کا حکم دیتا ہے, جو امیر اور غریب کو آپس میں امتیاز کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے, اس رب نے تمام رحمتوں کے باوجود, تمام محبتوں کے باوجود, اپنی تمام تر عنایتوں کے باوجود جب ابو لہب کا قصہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جوش میں آ گیا. کیوں ابو لہب نے میرے آقا کے خلاف زبان درازی کی؟ اللہ کو تمام باتیں منظور تھی, محمد الرسول اللہ کے خلاف زبان درازی منظور نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتیں منظور تھی کہ اس کے نبی کو کسی نے مار دیا, اس کے نبی کے گلے میں کسی نے پھندا ڈال دیا, اس کے نبی کو پتھر مارے گئے, لوگوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا. رب ذوالجلال نے کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, کسی سے سختی کا اظہار نہیں فرمایا. لیکن جب ابو لہب نے نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک الفاظات کا استعمال کیا اور دھمکی دی کہ نعوذ باللہ ہم محمد الرسول اللہ کو معذور کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی طرف سے اللہ نے قرآن پاک میں جواب دیا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, ہم تجھ کو تباہ و برباد کر دیں گے, ہم جہنم کی گہرائیوں میں تجھ کو پہنچا دیں گے. پتہ یہ لگا رب کائنات کو دنیا کے اندر تمام باتیں برداشت ہیں, اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہے. ہم اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیں, اسلام کی تاریخ اگر ہم اٹھائیں, اسلام کی تاریخ میں کسی نے ممبر کے پیچھے کھڑے ہو کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چھاتی میں خنجر مارے ہیں, کسی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے, کبھی میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری آل رسول کے ساتھ اپنی شہادت دیتے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود مسلمانوں نے دنیا والوں کے سامنے کبھی بدلہ لینے کی بات نہیں کی. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں دنیا کے اندر, آپ اندازہ لگائیے یہ پوری دنیا کے جو فرقہ پرست ہیں ان کو صرف محمد الرسول اللہ سے نعوذ باللہ ہی کیوں الرجی ہے؟ کیوں ان کو محمد الرسول اللہ سے الرجی ہے؟ دنیا میں تو اور بہت سے طاقتور لوگ ہیں, دنیا میں اور بڑی بڑی حکومتیں, بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں, لیکن صرف پوری دنیا کا فرقہ پرست پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں بات کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انسانیت کو انسانیت کا درجہ دینے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لوگ اپنی گپیں مارتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فلاں کام کر دیا, فلاں کام کر دیا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے امین اس روئے زمین پر آج کی تاریخ میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جو اس زمین پر چل پھر رہے ہیں، جن کے رنگ الگ ہیں، جن کی نسلیں الگ ہیں، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کے خطے الگ ہیں، جن کی برادریاں الگ ہیں، جن کا لہجہ الگ ہے، جن کے قد و قامت علیحدہ ہیں، جن کے رنگ روپ آپس میں نہیں ملتے، محمد الرسول اللہ نے ان امیروں کو، ان غریبوں کو، ان سرمایہ داروں کو اور ان گداگروں کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کمال دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ دنیا کا سرمایہ دار چڑھتا ہے کہ مزدور اس کی تھالی میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا۔ دنیا کے ٹھیکیدار کو ڈر لگتا ہے کہ ایک پلے دار اس کے ساتھ اس کے صوفے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دنیا کے راجاؤں کو ڈر لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی ان کے تخت کا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو خوف آتا ہے کہ ایک گندے کپڑے والا بندہ نماز کے لیے عبادت گاہ میں ہمارے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن ان تمام روایات کو اگر کسی نے توڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے فرقہ پرست، دنیا میں چھوا چھوت کے علم بردار، دنیا کے اندر غنڈہ گردی کرنے والے، دنیا میں غریب کا حق مارنے والے، دنیا میں غریب کو برابری کا درجہ نہ دینے والے، اگر ان کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لدھیانہ کے ساری مسجدوں کے امام حضرات ذمہ داران سے اپیل ہے کہ 3 تاریخ بروز جمعہ کو آپ اپنی مساجد کے باہر بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج کا اہتمام کریں، اور ایک مرکزی احتجاج ہم نے فیلڈ گنج چوک جامع مسجد لدھیانہ کے باہر رکھا ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں آپ تمام حضرات یہاں پہنچیں تاکہ ہم ضلع کلکٹریٹ کو دوپہر 2 بجے نماز جمعہ کے بعد میمورنڈم دیں گے تاکہ اس گستاخ خاتون کو گرفتار کیا جائے جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔